باپ یہ چاہتا ہے بیٹا اس کا احترام کرے، بیٹا اس کی عزت کرے، بیٹا اس کا سمان کرے، بیٹا اس کی سیوا کرے، مگر باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، اس کو اس کا حق نہیں دے رہا ہے۔ اپنا حق وہ پورا لینا چاہتا ہے لیکن دینے کا نمبر آتا ہے تو وہ حق مار رہا ہے۔ اولاد یہ چاہتی ہے ہمارے ماں باپ اپنی پراپرٹی میں، اپنی جائیداد میں پورا پورا حق دیں، ہمارے والدین ہمارا پورا پورا حق دیں، لیکن ماں بیمار ہے، باپ بیمار ہے، اولاد کو اتنی بھی فرصت نہیں کہ اپنے بیمار ماں باپ کا وہ 2 منٹ بیٹھ کر کے حال چال پوچھ سکے۔ بیوی کو بڑی شکایت ہے، شوہر میرا خیال نہیں رکھتا، شوہر میری پسند کا سوٹ نہیں لاتا، شوہر مجھے سونے کا زیور نہیں دلاتا، لیکن اس بیوی کو یہ احساس نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت میں کتنی کوتاہی کر رہی ہے۔ اصول بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بربادی اور جہنم ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈبل اسٹینڈرڈ اپناتے ہیں، جو دوہرا پیمانہ اپناتے ہیں، جن کا دینے کا معیار الگ ہوتا ہے اور لینے کا معیار الگ ہوتا ہے۔ جب لینے کا نمبر آتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کا نمبر آتا ہے تو ڈنڈی مار کر کے دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، لیوم عظیم، وہ بہت بڑا دن ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن سارے کے سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ کرپشن کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے؟ یہ چوری کیوں نہیں ختم ہو رہی ہے؟ یہ رشوت کیوں لی جا رہی ہے؟ یہ حرام خوری کیوں ہو رہی ہے؟ یہی ڈر نہیں ہے ہمارے اندر، یہی خوف ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، قرآن کی سب سے آخری آیت جو اللہ کے نبی پر نازل ہوتی ہے، قرآن کے 3 پارے کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت۔ اس آیت کے نازل ہونے کے 7 دنوں کے بعد اللہ کے نبی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کون سی آیت ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، میرے بندو تم اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر تمہارے ایک ایک عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں زمین ہڑپ لو، دنیا میں لوگوں کا مال کھا لو، دنیا میں چوری کر لو، بے ایمانی کر لو، لیکن آخرت میں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، او لوگو تم قیامت کے دن ہر حقدار کو اس کا حق دے دو گے، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ اگر بغیر سینگ والی بکری کے اوپر سینگ والی بکری نے ظلم کیا ہوگا، اتیاچار کیا ہوگا تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ ظلم کرنے والا یاد رکھے کہ قیامت کے دن اس کے ظلم کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں ہم نے کسی کا مال ہڑپ لیا، بدلے میں ہم مال دے سکتے ہیں، زمین ہڑپ لیا زمین دے سکتے ہیں، کسی کی عزت پر ہم نے حملہ کر دیا تو بدلے میں معافی مانگ سکتے ہیں، مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن نہ تو روپیہ کام کرے گا، نہ پیسہ کام کرے گا، نہ زمین کام کرے گی، نہ جائیداد کام کرے گی۔ قیامت کے دن کی کرنسی اگر ہوگی تو نیکیاں ہوں گی اور گناہ ہوں گے، نیکی اور گناہ اس دن کرنسی بن جائیں گے۔ جس کا ہم نے حق مارا ہوگا ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور جب ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی کچھ حقدار لوگ باقی رہیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آج یہ ڈر اپنے اندر ہم پیدا کر لیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اور وہ دن ایسا ہوگا جس دن کوئی راز نہیں رہے گا۔ دنیا میں ہمارے بہت راز ہوتے ہیں، بہت سارے سیکرٹ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ چھپے ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی سیکرٹ نہیں رہے گا۔
یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن سارے کے سارے رازوں کا پردہ کھول دیا جائے گا، سارے کے سارے سیکرٹ کھول دیے جائیں گے۔ تم نے بند کمروں میں جو گناہ کیا ہوگا، تم نے اکیلے میں جو گناہ کیا ہوگا، وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تم زبان سے اگر جھوٹ بولنا چاہو گے، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دے گا، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے تم نے کیا کرتوت کیے۔ پیر گواہی دے گا، ہاتھ گواہی دے گا، موبائل چلانے والوں یہ انگلیاں گواہی دیں گی، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گے تم نے کیا کیا دیکھا، تمہارے کان گواہی دیں گے انہوں نے کیا کیا سنا۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، قیامت کے دن تمہارے کان گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، تمہارے بدن کے چمڑے گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، انسان اپنی چمڑی کو دیکھ کر کہے گا کہ تجھے بولنا کس نے سکھایا، تو کیسے بولنے لگی، تو انسان کی چمڑی کہے گی اللہ نے ہم کو زبان دے دی۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، اس دن سچ اور جھوٹ کا پردہ فاش ہوگا۔ دنیا میں مجرم بچ جاتا ہے رشوت دے کر کے، جج کو خرید کر کے، وکیلوں کو خرید کر کے، لیکن قیامت کے دن مجرم بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 29ویں پارے میں، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، قیامت کے دن تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھی عمل اللہ سے چھپ نہیں سکتا، کوئی بھی عمل چھپ نہیں سکتا، تم چھپا نہیں سکتے اللہ کی بارگاہ میں کچھ۔ دنیا میں سب سے خطرناک ترازو مانا جاتا ہے سونار کا ترازو۔ ہماری عورتیں جو ناک کی نتھیا پہنتی ہیں، جو کان کے اندر بالی پہنتی ہیں، بڑے معمولی وزن کی ہوتی ہے، سونار کے ترازو پر اس کو رکھ کر کے سونار بتا دیتا ہے اس کا وزن کیا ہے۔ وہ 1 گرام کی بھی نہیں ہوتی، وہ 1 گرام سے بھی کم، آدھا گرام یا 1.25 گرام یا ٹکڑا گرام ہوتی ہے، وہ بھی بتا دیتا ہے ترازو سونار کا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک ترازو رکھے گا، جس ترازو کے اوپر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ وہ ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی عمل کیا ہوگا اس ترازو پر سامنے آ جائے گا۔ ذرہ برابر تمہاری کوئی نیکی برباد نہیں ہوگی، ذرہ برابر تمہارا کوئی گناہ برباد نہیں ہوگا۔ جانتے ہو آج بڑے بڑے اسٹیشنوں پر کیمرے لگے ہوتے ہیں، ایئرپورٹ کے اوپر کیمرہ، بڑی بڑی دکانوں میں کیمرہ۔ یہ کیمرے کیوں لگے ہوتے ہیں؟ یہ کیمرے، ان کو کہا جاتا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ، ان کو کہا جاتا ہے سیکیورٹی کیمرہ۔ کیمرے کا مقصد یہ ہوتا ہے کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا ہے، اگر چور آیا اور چوری کر کے بھاگنے لگا تو کیمرہ اس کو ریکارڈ کر لے گا کہ کس نے چوری کی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے کیمرے آج چوری سے بچا رہے ہیں۔ انسانوں کے بنائے ہوئے کیمرے لگے ہیں تو چور چوری سے ڈر رہا ہے، زناکار زنا سے ڈر رہا ہے، بلاتکاری بلاتکار سے ڈر رہا ہے، لڑکیوں کو چھیڑنے والا چھیڑنے سے ڈر رہا ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے کیمرے کا اتنا ڈر ہے، ذرا سوچو اللہ کا کیمرہ تو 24 گھنٹے چل رہا ہے، اللہ کا کیمرہ تو سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے، اور اللہ کا کیمرہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ انسان کا کیمرہ تو بند بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، اس کا سسٹم فیل بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا جو کیمرے کا سسٹم ہے وہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔
ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو ریکارڈ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے. تمہارے ایک ایک عمل کو وہ ریکارڈ کر رہے ہیں, تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو وہ لکھ رہے ہیں. عمل تو چھوڑ دو, میری ماں بہنوں, تم جلسے میں آئی ہو, تقریر ہو رہی ہے, تم پنڈال کے نیچے بیٹھ کر کے اپنی دیورانی جیٹھانی کی غیبت کر رہی ہو, ساس بہو کی غیبت کر رہی ہے, بہو ساس کی غیبت کر رہی ہے, نند بھابھی کی شکایت کر رہی ہے. تم نے زبان سے جو غیبتیں کی ہوں گی, تم نے جو چغلیاں کی ہوں گی, تم نے جو گالی بکی ہوگی, تم نے جو گندی باتیں نکالی ہوگی, اللہ کے یہاں وہ بھی ریکارڈ کی جا رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میرے بندو, تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ ریکارڈ کیے جائیں اور قیامت کے دن ہماری زندگی بھر کی وہ ریکارڈنگ ہمارے سامنے لائی جائے گی. ذرا تصور کرو میرے بھائیوں, دنیا میں ہم نے بہت سارے ایسے گناہ کیے ہیں جو ہم کو پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے, ہماری ماں کو بھی نہیں معلوم, ہمارے باپ کو نہیں معلوم, ہمارے بھائی کو نہیں معلوم, ہمارے پڑوسیوں کو نہیں معلوم. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے گناہوں کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ ان کی عزت کرنا بند کر دیں. ان کی عزت پر اللہ نے پردہ ڈال کے رکھا ہے, ان کے گناہوں کو اللہ نے چھپا کر کے رکھا ہے, مگر قیامت کے دن ہمارے چھپے ہوئے گناہ بھی سامنے آ جائیں گے. اللہ فرماتا ہے قرآن کے 15ویں پارے میں سورہ کہف کے اندر, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. قیامت کے دن تمہارے نام اعمال رکھے جائیں گے, تمہاری زندگی بھر کا کچا چٹھا رکھا جائے گا. تو جو مجرم لوگ ہوں گے, جو بدکار لوگ ہوں گے, جو گنہگار لوگ ہوں گے, جو حرام کام کرنے والے لوگ ہوں گے, جو ناجائز کام کرنے والے لوگ ہوں گے, وہ ڈرے ہوئے ہوں گے, ڈرے ہوں گے, سہمے ہوں گے اور کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, ہائے ہماری بربادی, یہ کیسی کتاب ہے, اس کتاب نے تو کچھ نہیں چھوڑا, اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. میرے بھائیوں, جب تک اس دن کا ڈر ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا, تب تک یقین رکھیے سماج سے برائیاں نہیں ختم ہو سکتی, کرپشن نہیں ختم ہو سکتا, چوری نہیں ختم ہو سکتی. آج مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے, کیوں بھائی, کیوں نماز نہیں پڑھتا ہے؟ کتنی بڑی تعداد آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہے جسے 5 ٹائم کی نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. حی علی الصلاۃ کی آواز آتی رہتی ہے, اسے کوئی فکر نہیں ہے, وہ بازار میں لگا ہوا ہے, کاروبار میں لگا ہوا ہے. میرے بھائیوں, کیا نماز آپ کے کاروبار پر اثر ڈالے گی؟ کیا نماز آپ کی دکان پر اثر ڈالے گی؟ نہیں نہیں. آپ نماز بھی پڑھیے, کاروبار بھی کیجئے, آپ نماز بھی پڑھیے, دکان بھی سنبھالیے. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ آپ کے مال میں اور برکت دے گا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جب نماز کا ٹائم آتا ہے وہ سارا کاروبار بند کر دیتے ہیں. ابھی سیریا کے زلزلے میں ایک 6 یا 7 سال کی بچی جب 3 دن کے بعد زندہ بچ کر کے نکلتی ہے اور ہوش میں آتی ہے تو پہلا جملہ اس کے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ کم من صلاۃ ضیعتها, میں نے کتنے ٹائم کی نمازوں کو چھوڑ دیا. میرے بھائیوں, اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کتنی قیمتی چیز چھوڑ رہے ہیں. کتنے ہمارے بھائی ہیں جو نشے کے عادی ہیں, نشہ کر رہے ہیں, اور ان سے جب کہو کہ اس نشے کو چھوڑ دو, کہتے ہیں مولوی صاحب لت لگ گئی, شیخ صاحب عادت لگ گئی. میں کہتا ہوں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی عادتیں اگر آپ کا ارادہ پکا ہو جائے, آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے تو عادتیں چھڑائی جا سکتی ہیں. نبی کے صحابہ کے دور میں بھی شراب کی لت لگی تھی, شراب کی عادت تھی لوگوں کو, دسترخوان پر شراب رکھا جاتا تھا. لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوئی, صحابہ نے اپنے اپنے گھر سے شراب کے برتن نکال کے توڑ کے پھینک دیے. میرے بھائیوں, اگر ایمان کی طاقت آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو کوئی بھی لت اور کوئی بھی عادت چھوٹنے میں دیر نہیں.